جی تو ناظرین، ریڈ ڈرامے میں اب تک ہم نے دیکھا کہ ایمان سالار کو بتاتی ہے کہ اس کی امی کے ساتھ ساتھ اس کی بہن بھی مر چکی تھی، لیکن سالار اس بات پہ یقین نہیں کرتا ہے۔ دوسری طرف کامران جاتا ہے اپنے بابا کے پاس اور ان سے کہتا ہے کہ شوگر مل کے پیپر جو انہوں نے اپنے ایک بندے کو کہہ کر چوری کروائے ہوتے ہیں، وہ ان سے وہ واپس کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جب وہ پلٹ کر کامران پہ غصہ کرتے ہیں تو کامران ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں سب بتا دوں گا کہ کیسے آپ نے سالار کی ساری جائیداد ہتھیائی ہے اور راحت آنٹی کو مارنے میں بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ اس پر ضامن کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں اسے دھکا دیتا ہے اور وہ چھت سے گر جاتا ہے۔ کامران کو اس طرح سے دیکھ کر اس کی امی اور اس کا بھائی فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ سالار بھی اوپر سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور ضامن اس کے الزام بھی سالار کے سر ڈال دیتے ہیں کہ تم نے اپنے بھائی کو دھکا دے دیا ہے۔ پھر وہ کامران کو فوراً سے ہاسپٹل لے آتے ہیں۔ کامران کی امی کافی پریشان ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے لیے رو رہی ہوتی ہیں، ساتھ ہی وہ سالار سے کہتی ہیں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ضامن پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے سالار کے اوپر FIR کروانے کے لیے۔ ایمان بھی شائلہ کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی ہوتی ہے جب وہ اسے کہتی ہیں کہ تم سالار کا بھی خیال رکھو کیونکہ ضامن ضرور اس کے خلاف بھی کچھ کرے گا۔ اتنی دیر میں وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے سالار کو گرفتار کرنے کے لیے۔ دوسری طرف سویرا کیس جیت جاتی ہے اور وہ یہ بات زویا کو بھی بتاتی ہے۔ پھر زین راہا کے پاس جاتا ہے اس سارے معاملے کے بارے میں جاننے کے لیے۔ وہ پہلے تو اسے منع کر دیتی ہے لیکن پھر وہ اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ پھر اس کے ساتھ اس کے گھر پہ جاتا ہے۔ پھر وہ وہاں پہ ملازمت سے بات کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ شیرو نے بھی یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ پھر وہ لوگ شیرو کو بھی اپنے ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ سالار زین کو دیکھ کر پھر سے ناراض ہو جاتا ہے اور ایمان سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں تھا جو تم اس کو لے کر آئی ہو میری مدد کرنے کے لیے۔ زین کہتا ہے میں ایمان کو صرف اس کی بے وفائی کی سزا دے رہا تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والی میری اپنی امی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ایمان سے ہو۔ پھر وہ سالار سے کہتا ہے کہ میں صرف اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ پھر دوسری طرف ضامن کو جب پتہ چلتا ہے کہ کامران ہوش میں آ گیا تو وہ وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرتا ہے اور اپنا پاسپورٹ لینے کے لیے گھر جاتا ہے۔ اس کا پاسپورٹ شائلہ نے پہلے ہی چھپا دیا ہوتا ہے، اس لیے ضامن کو پاسپورٹ نہیں ملتا ہے۔ تو کیا ضامن شائلہ سے پاسپورٹ لینے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں، یہ بھی دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل رات، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔